بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نصیب جگایا ہے غوث اعظم نے، مجھے تو اپنا بنایا ہے غوث اعظم نے۔ ہمیشہ نقش قدم پر نبی کے چلتے رہو، یہی تو ہمیں سکھایا ہے غوث اعظم نے۔ جھکاؤ سر نہ کسی کے بھی روبرو ہرگز، ہمیں یہی تو بتایا ہے غوث اعظم نے۔ غروب ہوگا نہ قسمت کا آفتاب کبھی، جسے بھی اپنا بنایا ہے غوث اعظم نے۔ جن کے سینے میں ہے عشق مصطفیٰ، انہی کو سینے سے لگایا ہے غوث اعظم نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی اور ایک 4 سال کی بچی جو دریا میں ڈوب گئی۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں ایک دل کو چھو لینے والا واقعہ، سنیے اور سبحان اللہ کہیے۔ کہتے ہیں بغداد شریف میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کا اس دنیا میں اپنی بیٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی 4 سال کی بچی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ وہ محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنی بیٹی کا پیٹ پالتی تھی۔ وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار تھی۔ وہ عورت سچی عاشق رسول تھی، اہل بیت کی بہت زیادہ عقیدت مند تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کی بہت زیادہ تعظیم کرتی تھی کہ اہل بیت کرام کے عشق کا وہ دم بھرتی تھی، کیونکہ جب بھی کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے کے ہر فرد کو اتنی ہی محبت اور تعظیم دیتا ہے۔ وہ عورت دریا کے کنارے روز جاتی اور وہاں کپڑے دھوتی۔ اس طرح وہ اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کے پڑوس میں ایک عورت تھی۔ ایک دفعہ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اسے بتانے لگی کہ بغداد شریف میں ایک بہت ہی بڑے اللہ کے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ان کا نام ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ اللہ والے ہیں۔ ان کی بہت اونچی شان ہے، ان کا گھرانہ بھی سید ہے۔ اتنے بڑے گھرانے کے ہونے کے باوجود عاجزی ان کی کمال کی ہے۔ کبھی بھی اپنی قابلیت کسی پر نہیں جھاڑی۔ کوئی بیوہ ہو، یتیم ہو، غم کا مارا ہو، بے حال ہو، وہ سب کی سنتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اور بولتے اتنا پیارا ہے جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ پڑوسن نے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ شان بیان کی تو وہ اس عورت کے دل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کا شوق مچلا۔ پڑوسن سے کہنے لگی میرا بھی دل بہت چاہ رہا ہے کہ میں بھی ان کی خدمت میں حاضری دوں۔ پڑوسن کہنے لگی ہاں ضرور آؤ، میں تمہیں لیے چلتی ہوں۔ ان کا اخلاق بہت اچھا ہے اور وہ بہت ہی اللہ والے ہیں۔ لوگ ان سے اپنی دعائیں کرواتے ہیں، وہ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو عورت کہنے لگی نہیں، ابھی تو مجھے کام ہے، پھر کسی دن ضرور چلوں گی، ابھی تو میں نے جا کر اپنے کپڑے دھونے ہیں، اسی لیے میں ابھی ٹائم نہیں ہے، پھر کسی دن تمہارے ساتھ چلوں گی۔ پڑوسن نے کہا ٹھیک ہے، جب بھی تمہیں چلنا ہو تو مجھے ضرور بتانا، میں تمہیں لے جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ عورت اپنی 4 سال کی بچی کو ساتھ لے کر دریا دجلہ کے کنارے چلی گئی۔ وہاں جا کر کپڑے دھونے لگی۔ ابھی تک ایسا کوئی بھی واقعہ پیش نہیں آیا تھا کہ اس کی بیٹی اسے دریا کے کنارے تنگ کرتی ہو یا اس کے کام میں خلل ڈالتی ہو۔ وہ کام کرتی رہتی اور بیٹی ایک جگہ بیٹھ کر اپنی ماں کو کپڑے دھوتے ہوئے دیکھتی رہتی یا کھیلتی رہتی۔ بچی بہت چھوٹی تھی اور گھر میں کوئی ایسا تھا نہیں جس کے پاس وہ اپنی بچی کو چھوڑ کر جاتی، اس لیے مجبوری میں وہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ ہی لے کر جاتی تھی۔ اسی طرح زندگی کے دن گزر رہے تھے۔ کافی دن گزر گئے لیکن اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ملا اسے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری دے سکے۔ ایک دن پڑوسن پھر دوبارہ آئی اور پھر اس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں باتیں کرنے لگی۔ پڑوسن اسے ہر وقت ضرور بتاتی رہتی کہ کس طرح غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، کس طرح اللہ پاک کی تعریف بیان کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر بتاتے ہیں، اور ان کے بیان بھی بہت ہی پیارے ہوتے ہیں۔ پڑوسن کہنے لگی دنیا داری کے تو کام ختم ہی نہیں ہوتے، کسی اللہ والے یا عالم دین کے پاس بیٹھ کر تم اپنے آپ کو سنوار سکتی ہو۔ تو وہ عورت کہنے لگی ہاں میں ضرور تمہارے ساتھ چلتی ہوں، لیکن میں اپنی بچی کو کہاں چھوڑوں؟ تم جانتی ہو میری بچی بہت چھوٹی ہے، کیا وہ محفل میں جا کر ادب سے بیٹھ سکے گی؟ تو پڑوسن کہنے لگی ہاں ضرور، ان کی محفل میں سب بڑے ہی ادب سے بیٹھتے ہیں، کوئی بدتمیز بھی ہو تو وہ بدتمیز ہو جاتا ہے، کوئی گستاخ بھی ہو تو بے ادب ہو با ادب ہو جاتا ہے۔ ان کی محفل میں سب بڑے ہی ادب سے بیٹھتے ہیں اور ان کی محفل سب سنتے ہیں۔ تم اپنی بیٹی کو ساتھ لیے چلو، یہ ضرور وہاں جا کر آرام سے بیٹھ جائے گی۔ اس طرح وہ عورت اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر پڑوسن کے ساتھ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری کے لیے چلی گئی۔ وہاں پہنچی تو کیا دیکھتی ہے، ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہے اور لوگ بڑے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سامنے منبر پر ایک بڑی ہی خوبصورت نوجوان تشریف فرما ہے۔ ان کا چہرہ بہت ہی پرنور ہے اور وہ بہت ہی پیارے انداز میں لوگوں سے بیان کر رہے ہیں۔
وہ عورت اپنی بچی کو لے کر اس محفل میں بیٹھ گئی اور بہت زیادہ حیران ہوئی کہ وہاں سب لوگ بڑے ہی ادب سے بیٹھے ہیں، کوئی بھی اکتا نہیں رہا بیان سن کر، کوئی بھی بیزار نہیں ہو رہا، بلکہ لوگ شوق و محبت سے اس بیان کو سن رہے ہیں۔ اس کی بیٹی بھی ساری محفل میں چپ چاپ بیٹھ کر بیان کو سنتی رہی، جیسے اسے بڑی ہی سمجھ ہو۔ جب بیان ختم ہوا تو پڑوسن کے ساتھ وہ عورت اپنی بچی کو لے کر اپنے گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر بچی کھیل کود میں لگ گئی، گویا لگتا ہی نہ تھا کہ یہ وہاں محفل میں اتنے ادب سے بیٹھ کر آئی ہے۔ اس طرح روزمرہ کے کاموں کی طرح عورت ایک دن کپڑے لے کر دریا کے کنارے چلی گئی، اپنی بچی کو ساتھ لے کر گئی، اس کی بچی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس دن دریا کی موجیں بہت زیادہ بپھری ہوئی تھیں، طوفان کی آمد تھی، موسم کا حال کچھ ٹھیک نہیں تھا، لیکن عورت مجبوری کی حالت میں اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے آئی کیونکہ کام بہت ضروری تھا۔ وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر کپڑے دھونے لگی، اس کی بچی بھی اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی اور طوفان کی آمد تھی۔ کپڑے دھوتے دھوتے ایک دم سے اس کی بچی پاس بیٹھے بیٹھے بچی کا پیر پھسلا اور بچی دریا میں گر گئی۔ دریا میں پانی اس قدر زیادہ تھا اور طغیانی اتنی تیز تھی کہ اس کی بچی جو ہے وہ بہتی ہی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ اس عورت نے یہ دیکھا تو اس کی تو سانس پھول گئی، اس کو تو جینا دوبھر لگنے لگا۔ وہ بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگانے لگی، لیکن آس پاس کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا۔ وہ کیسے اپنی بچی کو بچاتی؟ وہ اگر خود بھی پانی میں جاتی تو ڈوب جاتی، اسی لیے وہ وہیں کھڑے بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگانے لگی، لیکن اس کی بچی جو ہے وہ ڈوبتی ہی جا رہی تھی کیونکہ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور اس کو کچھ سمجھ نہیں لگ رہی تھی۔ کافی دیر وہاں آوازیں لگانے کے بعد وہ بھاگی ہوئی اپنے گھر آئی، اپنی پڑوسن کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی چلو میرے ساتھ، میری بیٹی کو بچا لو، میری بیٹی پانی میں ڈوب رہی ہے۔ پڑوسن نے کہا تمہاری بیٹی کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ تم جانتی ہو کہ دریا میں بہت زیادہ پانی ہے اور طوفان کی آمد ہے۔ میں تمہیں تیری بیٹی کی زندگی کی نوید کوئی نہیں سنا سکتی کیونکہ آج موسم کا حال بہت خراب ہے، تمہاری بیٹی کی جان کیسے بچائی جا سکتی ہے؟ لیکن وہ عورت روتی رہی، بلکتی رہی، کہنے لگی نہیں، تم کچھ تیراکوں کو ساتھ لو اور خدا کے لیے میری بچی کو بچاؤ۔ پڑوسن سے اس کی آہو بکا دیکھی نہ گئی۔ کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر وہ دریا کے کنارے گئیں اور تیراکوں نے پانی میں داخل ہو کر بچی کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ بچی جو ہے وہ بالکل بھی نہیں ملی۔ بچی ڈوبتی ہوئی کہیں چلی گئی تھی، کافی دور نکل گئی تھی یا پانی کے اندر ڈوب چکی تھی۔ عورت بہت نا امید ہوئی، وہ بہت روتی تڑپتی رہی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی رہی کہ یا خدا میری بچی کو بچا لو، میری بچی کو کوئی تو بچا لے، لیکن اس کی بچی ڈوبتی ہوئی کہیں جا چکی تھی۔ اب عورت کو کچھ سمجھ نہ لگ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ وہ اپنی پڑوسن سے کہنے لگی مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں لے چلو، میں ان سے مدد مانگتی ہوں، وہ کبھی کسی کو نامراد نہیں لوٹاتے۔ وہ اپنی پڑوسن کے ساتھ شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گئی، ان کے آگے جا کر بیٹھ گئی، رونے گڑ گڑانے لگی اور کہنے لگی حضور اس طرح میری بچی جو ہے وہ پانی میں گر گئی ہے اور دریا میں ڈوبتی ہوئی کہیں چلی گئی ہے، خدا کے لیے میری بچی کو بچا لیں۔ اس عورت نے سارا واقعہ بتایا اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح آدمیوں نے جا کر اس بچی کو ڈھونڈا لیکن پانی میں بچی کہیں نہیں ملی۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے فرمایا کہ دیکھو خدا کی رضا اسی میں ہے، تم راضی ہو جاؤ، اب تمہاری بیٹی کہاں سے ملے گی، وہ پانی میں ڈوب چکی ہے۔ لیکن عورت بہت زیادہ رونے لگی اور ان کی منتیں کرنے لگی کہ آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، آپ تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، آپ تو اپنے در سے کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹاتے، میرا اس دنیا میں میرے بچی کے سوا کوئی نہیں ہے، خدا کے لیے میری بچی کو بچا لیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اس عورت کی حالت دیکھ کر بہت رحم آیا، انہوں نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے آؤ دریا پر چلتے ہیں۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شان ولایت دکھائی، اپنا جبہ مبارک پہنا، مبارک عصا لیا، کسی بادشاہ کی طرح چلتے ہوئے دریا دجلہ کے کنارے چلے آئے۔ آپ کے ساتھ آپ کے مرید بھی تھے، وہ عورت بھی تھی، اس کی پڑوسن بھی تھی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دریا کے کنارے کھڑے ہو کر پوچھا تمہاری بچی کہاں ڈوبی ہے؟ تو عورت نے بتایا کہ اس جگہ پہ میں کپڑے دھو رہی تھی اور بچی پاس ہی بیٹھی تھی، اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ دریا میں گر گئی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتنی دیر ہوئی؟ عورت کہنے لگی صبح سے دوپہر ہو گئی ہے، پانی میں ڈوبتے ہی انسان مر جاتا ہے، کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، یا تو وہ بہتا ہوا دور جا نکلتا ہے یا وہ دریا کی گہرائی میں جا گرتا ہے۔ لیکن دیکھیں عورت کہہ رہی ہے صبح سے دوپہر ہو گئی لیکن پھر بھی اس نے آنچ نہیں توڑی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جس کی آنکھوں میں امید تھی، اسے امید تھی کہ خدا پاک اس کی امید کو کبھی نہیں توڑیں گے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی حالت دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور دعا مانگنا شروع کی کہ اے دریاؤں پہ حکومت کرنے والے، اے لہروں کا رخ بدلنے والے، اے سب کو سنبھالنے والے، گرتوں کو اٹھانے والے،
تو حاضر ہے، تو ناظر ہے، لیکن تیرا یہ بندہ عبد القادر تجھ سے دعا کرتا ہے، تو جانتا ہے میرا واسطہ تجھ سے ہے، تیرے محبوب نبی سے ہے، میں جانتا ہوں میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ لوگوں تم سن رہے ہو نا، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اے اللہ، کیا تو عبد القادر کی بات ٹھکرائے گا؟ یہ تیرے نبی کی ماننے والی ہے، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، اپنے نبی کے بچوں کا واسطہ، اس کی بچی کی حفاظت فرما۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ جذبے سے دعا مانگ رہے تھے اور سب لوگ آپ کی دعا سن رہے تھے۔ آپ کی آنکھوں میں محبت دیکھی، عشق الہی کا وہ جذبہ دیکھا، لوگوں نے آپ کے وجود سے عشق الہی کا ظہور دیکھا، لوگ بھی اشک بار ہو رہے تھے۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا، اے عورت، تو سن رہی ہے، تیری بیٹی کا نام کیا ہے؟ تو اس عورت نے آنسو صاف کیے اور کہا کہ نبی پاک کی پیاری بیٹی کی نسبت سے، شہزادی کونین کی نام کی نسبت سے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ فاطمہ نام سن کر آپ رحمت اللہ علیہ کو جلال آ گیا۔ اب تو وہ ہوگا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، نام کی شان اور رتبہ ہی اتنا اعلیٰ ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے دریا کے کنارے آ کے فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں میری ماں سیدہ فاطمہ کی نسبت کا واسطہ، باہر آ جاؤ۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ جیسے ہی آپ نے روبدار آواز میں پکارا تو بچی کے ہاتھ باہر نکلے۔ ہر کسی نے یہ آواز اپنے کانوں سے سنی کہ بچی کہہ رہی ہے، لبیک یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے بچی کے ہاتھ پکڑ کر اس کو دریا سے باہر نکالا۔ غوث پاک کے ہاتھ میں بچی کے ہاتھ ہیں۔ سبحان اللہ! کس طرح غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کی مدد کی اور کس طرح ڈوبی ہوئی بچی کو دریا سے باہر نکال لیا۔ آپ کے حکم دینے کی دیر تھی کہ بچی لبیک یا عبد القادر جیلانی کہتے ہوئے باہر نکل آئی۔ واقعہ سنیے اور سبحان اللہ ضرور کہیے۔ اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کی فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اپنے برگزیدہ ولی نسبت کا صدقہ نیک بنائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔